अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तजारत पर डील हो गई है। सदर ट्रंप साहब ने ये अनाउंसमेंट की, साथ उसमें उन्होंने तेल का भी जिक्र कर दिया। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस डील के अंदर है क्या, इसकी तफसीलात क्या हैं। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान में इस वक्त किसानों की क्या हालत है, ज़राअत का शोबा किस जगह पे पहुंच चुका है, उस हवाले से कुछ खबरें हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। अली अमीन साहब की हुकूमत का खात्मा हो सकता है, कैसे उनकी हुकूमत का खात्मा हो सकता है, उस हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से, खुसूसन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर आ सकती है, वो क्या खबर है, उस हवाले से भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसानों की क्या हालत है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है, दही आबादी हमारी ज्यादा है। इस वक्त हालत यह है कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून रिपोर्ट कर रहा है कि किसानों को 1 खरब से ज्यादा नुकसान हुआ है। कितने अरसे में? जनवरी से जून 2025, गुज़िश्ता 6 माह के दौरान इनको 1 खरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और उसकी वजूहात वो बता रहे हैं कि इसमें हुकूमत की पॉलिसीज का अमल दखल भी है, फिर जो मुल्क के मौशी हालात हैं उनका भी अमल दखल है। और अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो इसमें बताया गया है कि जनाब कितनी एक्सपोर्ट्स में कमी आई है। यहां से जो हम फसलें एक्सपोर्ट करते हैं, किसी फसल की एक्सपोर्ट में 70% कमी आई है, किसी फसल की एक्सपोर्ट में 40% कमी आई है, किसी फसल की एक्सपोर्ट में 31% कमी आई है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि पाकिस्तानी फार्मर्स को जो मजमूई नुकसान हुआ है जनवरी से लेकर जून के महीने तक, वो 1 खरब रुपए से ज्यादा है। 1.26 ट्रिलियन यानी तकरीबन 1200 अरब रुपए का नुकसान हुआ है सिर्फ 6 महीने के दौरान ज़राअत के शोबे में। किसानों को आगे आपकी गंदम की फसल आनी है, दीगर फसलें आनी है, हुकूमती दावे अपनी जगह पे, लेकिन जमीनी हकायक ये हैं। और ये नहीं है कि कोई सहाफी ये क्लेम कर रहा है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून रिपोर्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा, ऑफिशियल जो सरकारी अदादोशुमार हैं उनके मुताबिक किसानों की ये हालत है। अच्छा जी, अली अमीन साहब की हुकूमत का खात्मा हो सकता है, कैसे खात्मा हो सकता है? पहले आपने देखा कि अली अमीन साहब ने एक अनाउंसमेंट की, साथ उनके पूरी पार्लिमानी पार्टी बैठी हुई थी कि सूबे में हम किसी को कर्फ्यू नहीं लगाने देंगे। आज एक नोटिफिकेशन सामने आया जिससे पता चलता है कि जनूबी वजीरिस्तान में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। अब अली अमीन साहब ने कल एक और वीडियो पैगाम जारी किया, उसमें उन्होंने कहा जी कुछ साजिशी लोग हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। उनकी जो टोन थी वो कंप्लीटली डिफरेंट थी। वो लग रहा ऐसे था कि वो पढ़ के कहीं से, किसी पर्ची से पढ़ के वो बोल रहे हैं। जो पहले उनकी टोन थी वो डिफरेंट थी। जो पहले वीडियो पैगाम आया, उसके बाद जो दूसरा वीडियो पैगाम आया, उसमें उनकी टोन कंप्लीटली डिफरेंट थी। अब खबरें ये गर्दिश कर रही हैं, ये खबर मैं आपको बाकायदा दे रहा हूं कि अली अमीन साहब की हुकूमत का खात्मा हो सकता है। इस चीज के ऊपर सोच विचार हो रहा है। उनकी हुकूमत का खात्मा कैसे होगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, नई हुकूमत बन जाएगी। भाई कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, मैं आपको भी बता रहा हूं। अगर अली अमीन साहब की हुकूमत का खात्मा होता है तो वो गवर्नर राज के जरिए होगा। जी हाँ जी, अली अमीन साहब की हुकूमत का खात्मा कोई एमपीए तोड़ के नहीं हो सकता। कोई एमपीए इस वक्त टूटने के लिए तैयार नहीं है, कोई एमपीए इस वक्त दूसरी तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है कि जिस इतनी बड़ी तादाद में कि वहां पे एक हुकूमत बन जाए और एक नई हुकूमत का क्याम हो जाए। ऐसा मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो खबरें हमें मिल रही हैं, अगर अली अमीन साहब की हुकूमत का खात्मा होता है तो वो होगा गवर्नर राज के जरिए। बार बार आपसे कुछ सहाफी ये खबर शेयर करते हैं कि जी 25 का ग्रुप है, 35 का ग्रुप है, 40 का ग्रुप है। कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, ऐसा ग्रुप कोई भी नहीं है जो हुकूमत के साथ मिलेगा और उसी ग्रुप के अंदर से किसी को वजीर आला बना दिया जाएगा। इस किस्म की बातें हो रही हैं, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। अली अमीन साहब की हुकूमत को अगर खतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर राज के जरिए उनकी हुकूमत का खात्मा हो सकता है। आजकल हालिया दिनों में वफाक के साथ अली अमीन साहब की टेंशन में इजाफा हुआ है, जो उन्होंने कुछ बयानात दिए हैं। लेकिन अब लगता यह है कि अली अमीन बैक ट्रैक करना शुरू हो गए। जो बातें उन्होंने कही थी कि मैं ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, अब लगता यह है कि वो उसके ऊपर राजी होना शुरू हो गए। और शायद उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंची है कि उनकी हुकूमत का खात्मा हो सकता है, या फिर हुकूमत का खात्मा मुमकिन नहीं है। वफाक ने इस तरह की फुलझड़ी छोड़ दी हो कि जनाब इनकी हुकूमत का खात्मा कर देंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इस तरह के पैगामात उन तक पहुंचाए हो और उनको एक तरह से डराने की कोशिश की हो। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है। लेकिन अगर अली अमीन साहब की हुकूमत का वहां पे खात्मा होता है और गवर्नर राज लगता है तो फिर फैसल करीम कुंडी, ये मैं आपको बता रहा हूं, फिर फैसल करीम कुंडी साहब के जरिए मुझे मामला चलते हुए नजर नहीं आते। अगर चीजें इस नहज पे पहुंचेंगी कि जहां पे आपने इतनी एक पॉपुलर जमात की हुकूमत को वहां पे खत्म करना है
تو پھر کیا فیصل کریم کنڈی صاحب ایز اے گورنر وہاں پہ کنٹینیو کریں گے؟ وہ پھر مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کا کوئی فاٹا میں ادھر آگے پیچھے سابق کوئی تجربہ وغیرہ ہے, اس قسم کے بندے کو جس کا آپریشن کا کوئی تجربہ وغیرہ ہے, صوبے سے اس کا تعلق ہے, پھر مجھے جو ہے میرا یہ تجزیہ ہے کہ پھر اس طرح کا کوئی بندہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ آئے گا. لیکن اگر ان کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ گورنر راج کے ذریعے ہوگا. صدر ٹرمپ صاحب نے یہ کہا جناب کہ پاکستان اور ہمارے مابین ایک تجارت پر ڈیل ہو گئی ہے. انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ کی جس میں انہوں نے لکھا کہ وی ہیو جسٹ کنکلوڈیڈ اے ڈیل ود کنٹری آف پاکستان ویئر بائی پاکستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس ول ورک ٹوگیدر آن ڈیولپنگ دیئر میسو آئل ریزروز. کہ پاکستان کے جو لاتعداد بہت بڑے آئل کے ذخائر ہیں, تیل کے ذخائر ہیں, ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم کام کریں گے. بھائی اب یہ تیل کے ذخائر کس جگہ پہ ہیں پاکستان کے اندر؟ کیسے اس کے اوپر کام کیا جائے گا؟ اس ڈیل کے اندر کیا ہے؟ اور امریکہ جو پاکستان کے آگے اتنا بچھا جا رہا ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, آخر یہ کون سی ڈیل ہو رہی ہے؟ اس ڈیل کی تفصیلات کیا ہیں؟ لوگ یہ کوشچن کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے ممالک ہیں جو بڑی دنیا میں پیسہ بھی کما رہے ہیں, تجارت بھی کر رہے ہیں, دنیا بھر میں ان کی ڈیلز بھی ہیں, لیکن ان کی امریکہ سے ڈیل نہیں ہو سک رہی. کینیڈا 7 ملک ہے وہ ڈیل نہیں کر رہا, چائنا ڈیل نہیں کر رہا, میکسیکو ڈیل نہیں کر رہا. آخر ہم ایسا کیا دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ فوراً ان کی ڈیل ہو رہی ہے, یا وہ ہمیں ایسا کیا دے رہے ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ فوراً ڈیل ہو رہی ہے؟ یہ کوشچن تو ہے نا. اب یہ جو بھی ڈیل ہوئی ہے, اب یہ جتنے بھی کوشچنز ہیں, اس طرح کی خبریں ہیں, اس طرح کی باتیں, اس کو 2 منٹ میں حکومت جو ہے نا وہ ظاہر کر سکتی ہے. اس جو ڈیل ہوئی ہے اس کو پبلک کر دے, اس میں بتا دے کہ جناب ڈیل کے اندر کیا ہے. اور لوگ یہ کوشچن سوشل میڈیا کے اوپر بھی کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا ایک ایسا صدر آیا ہے کہ وہ جدھر بھی جاتا ہے وہ مانگتا ہے. لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ صومالیہ کا صدر ہے کہ جناب اس سے بھی پیسے لوں گا, اس سے بھی پیسے لوں گا, اس سے بھی ڈیل کروں گا. لگتا ہے ایسے ہے کہ کہیں پہ وہ کسی آڑتی ہے, کوئی کسی منڈی میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ادھر بھی ڈیل کر رہا ہے, جی ادھر سے میں نے اتنے پیسے لے لیے, ادھر سے اتنے پیسے لے لیے. ویری ان امریکن لائک. امریکہ ایسی ڈیلز تو کرتا ہے لیکن اتنے بڑے لیول کے اوپر تھوڑا سا اس میں سوفیسٹیکیشن ہوتی ہے, تھوڑا سا اس میں وقار ہوتا ہے, تھوڑی سی اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. لیکن صدر ٹرمپ صاحب تو کہتے ہیں میں نے کنگ کو کہا مجھے اتنے پیسے دے دو, اس کو میں نے کہا مجھے اتنے پیسے دے دو. تو جس طرح وہ ہر کسی سے مانگتے ہیں, تو ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا صدر ٹرمپ کہہ رہے ہو کہ جی میں نے اس کو اتنا دے دیا, میں یہ کر دیا, وہ کر دیا. وہ تو جدھر بھی جا رہے ہیں مانگ رہے ہیں. اب پاکستان کے ساتھ اگر وہ ڈیل کر رہے ہیں تو وہ پاکستان سے کیا لے رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا کوشچن ہے جو بار بار ہر جگہ پہ مینشن ہو رہا ہے. اور پھر یہ کون سے آئل ریزروز ہیں جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم ڈیولپ کریں گے. ان کو کون ڈیولپ کرے گا, کون سی کمپنی ڈیولپ کرے گی, اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ کون سی کمپنی یہ کرتی ہے, کس کے ذریعے اس پارٹنرشپ کے اوپر کام ہوگا. لیکن یہ سارے کوشچنز ہیں جو اٹھ رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی اس میں ذکر کر دیا کہ میں بھی آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو اپنا تیل بیچے. ایک طرح سے انہوں نے انڈیا کو بھی ٹانٹ کر دیا. اب وہ میرے خیال میں انڈیا سے بھی ان کی خواہش ہے کوئی ڈیل ہو, اور اسی وجہ سے اس میں انڈیا کا ذکر کرنا کوئی بنتا تو نہیں تھا اگر کوئی ایسی ٹریڈ ڈیل ہو رہی ہے. یہ باقاعدہ طور پہ وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں. اور دوسرا وہ اس طرح کی جو پوسٹ کرتے ہیں وہ اپنی آڈینس کو بھی خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا ایسا ہے تو انڈیا کے اوپر پینلٹی لگ جائے گی اور ان کی اکانومی ڈیڈ ہو گئی ہے, اور رشیا کا یہ ہے وہ ہے, ہماری اس ملک سے ڈیل ہو گئی ہے. تو یہ بہت سارے کوشچنز ہیں جو اس وقت اٹھ رہے ہیں. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پاکستان کی حکومت ان کوشچنز کو 1 منٹ میں ختم کر سکتی ہے, تفصیلات وہ سامنے لے کے آ جائیں. ویسے اس ڈیل کے اوپر جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے پاکستان کی طرف سے ان کا پروفاؤنڈ تھینکس, ان کا بہت شکریہ ادا کیا ہے, ان کو ٹیگ کیا ہے ٹویٹر کے اوپر. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہسٹورک یو ایس پاکستان ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اور اس کو ہم نے دونوں سائڈز نے مل کے لاسٹ نائٹ اس کو کمپلیٹ کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو لینڈ مارک ڈیل ہے اس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تعاون میں اضافہ ہوگا اور دونوں ممالک کی جو پارٹنرشپ ہے وہ مزید مضبوط ہوگی. لیکن یہ جو ڈیل ہے یہ میں امید کرتا ہوں کہ سامنے رکھی جائے گی. اس ڈیل میں ہمیں کیا مل رہا ہے, اس ڈیل میں امریکہ کو کیا مل رہا ہے, اور یہ جو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے آئل ایکسپلور کر سکیں گے, یا ہم اب یقیناً ہم نے تو وہاں پہ جا کے آئل ایکسپلور نہیں کرنا نا. تو اگر آئل ایکسپلور ہونا ہے اور مل کے کرنا ہے تو وہ تو پاکستان میں ہی ہوگا. پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کے جا کے امریکہ میں تو نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے اس کے اوپر جو کوشچن مارک ہے وہ تب تک رہے گا جب تک یہ ساری تفصیلات سامنے نہیں آتی. اچھا, اس ٹریڈ ڈیل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ملک میں جو ہے کافی ڈالر آ جائے, انویسٹمنٹ آ جائے, ڈالر کا ریٹ نیچے چلا جائے, مہنگائی کم ہو جائے, کیونکہ مہنگائی کم کرنا ہی
تو یہ حکومت آئی تھی. یہ 2021 کی آپ ٹویٹ دیکھ لیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ہوئی ہے, جس میں کہا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمان مریم اورنگزیب کا وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر رد عمل. غریبوں محنت کشوں کی دعا قبول ہوگی. عمران خان صاحب, آپ کی ظالم, کرپٹ اور نالائق حکومت کا خاتمہ ہوگا. مہنگائی کی قیامت نازل کرنے پر محنت کش غریب عوام کی بدوائیں عمران خان صاحب کو سنائی نہیں دیتی. انہوں نے کہا جناب یہ اتنی زیادہ مہنگائی انہوں نے کر دی ہے. پھر مختلف موقعوں کے اوپر جناب یہ مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں. اچھا, اسی طرح خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک ویڈیو کلپ بھی شیئر کیا ہوا ہے مسلم لیگ نواز نے, اور یہ بھی 2021 کا ہے, اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم مہنگائی کے خلاف اپنے احتجاجی مظاہرے جاری رکھیں گے, اور عمران خان کو یہ مان لینا چاہیے کہ انہیں مینڈیٹ دلوایا گیا تھا لیکن کام نہیں بنا. اسی طرح یہ 2019 کی ایک اور ان کی ٹویٹ ہے کہ حکومت پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ واپس لے. یہ شہباز شریف صاحب کا بیان ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے یہ 2020 کی ہے, اور اس میں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار سیزن میں چینی کی قیمت بڑھنا عمران خان صاحب کے حکم پر دوستوں کی کارروائی اور ڈاکہ ہے. جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کے ہاتھ میں کنٹرول رہا تو چینی کی قیمت 100 روپے کلو ہونے کا خطرہ ہے. گنے کی فصل زیادہ ہونے کے باوجود چینی کی قیمت میں اضافہ منافع خوری اور سرکاری سرپرستی میں ڈکیتی ہے. عمران خان صاحب گزشتہ سال جنوری 2018 میں چینی کی قیمت 50 روپے کلو تھی. جنوری 2019 میں 85 روپے کلو ہو چکی ہے. پاکستان کے قریب ترین تھائی لینڈ سے چینی درآمد کریں تو پاکستان کو چینی 40 روپے فی کلو ملتی ہے. یہ جناب چینی کے اوپر یہ 2020 کی ان کی ٹویٹس ہیں, اور اس وقت چینی کی جو حالت ہے 200 روپے کلو چینی ہو چکی ہے. تو یہ ساری باتیں یہ مہنگائی سے ریلیٹڈ کرتے تھے. یہ میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ انہوں نے آنا تھا اور انہوں نے آ کے مہنگائی ختم کرنی تھی. یہ سارے انہوں نے دعوے کیے, ساری باتیں کی, لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت اگر آپ دیکھیں, جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا, آٹا تقریباً 1200 روپے کا 20 کلو کا تھیلا تھا, اس وقت تقریباً 1800 روپے کا ہے. چاول 104 روپے کا تھا, اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ 200 روپے کا, لیکن 200 روپے کا بھی آپ کو وہ جسے کہتے ہیں ٹوٹا چاول ملتا ہے اسلام آباد میں. 200 روپے کا اچھا چاول نہیں ملتا. چینی جو ہے وہ اس وقت ادھر 171 روپے لکھی ہوئی ہے, لیکن مارکیٹ کے اندر چینی آپ کو 185, 90, 200 روپے تک مل رہی ہے. بیف یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے 602 روپے کا تھا, اس وقت 1027 روپے کا ہے. اگر آپ اسلام آباد میں جا کے کہیں سے بھی 1027 روپے کا بون لیس بیف جو ہے وہ لے لیں کلو, تو میں آپ کو مان جاؤں گا اس کی بھی آلموسٹ اس سے ڈبل ہے قیمت. مٹن جو ہے اس وقت 1200 روپیہ تھا, ابھی 1900 روپیہ بتایا جا رہا ہے, لیکن اس میں بھی نہیں ملتا. مرغی اس وقت 275, اب 600. دودھ 117, اب 198. انڈے اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا 130 روپے کے تھے, اس وقت جو ہے وہ 290, بلکہ جو پیکنگ والے انڈے ہیں وہ تو آپ کو 300 روپے سے اوپر سے ملتے ہیں, 350 یا اس سے بھی زیادہ. اسی طرح تیل جو ہے 5 لیٹر 2300 روپے کا تھا, ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جی تقریباً 3000 روپے کا ہے. دال مسور کی قیمت میں اضافہ ہوا, دال مونگ کی قیمت میں اضافہ ہوا, یعنی ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا. چائے کی پتی کی قیمت میں 111% اضافہ ہوا, کچھ دالوں کی قیمت میں 134% اضافہ ہوا, آلو کی قیمت میں 187% اضافہ ہوا. ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو گیا, اور یہ لوگ آئے اس نعرے پہ تھے کہ ہم نے قیمتیں کم کرنی ہیں. اچھا, پاکستان مسلم لیگ نون کے یوٹیوبر ہیں یا رہنما ہیں, کل بھی ان کی ٹویٹ میری نظر سے گزری تھی. انہوں نے کہا جی شاہد آفریدی, پرویز سندیلا صاحب, انہوں نے کہا کہ شاہد آفریدی عمران خان صاحب کی جگہ لے چکا ہے. شہرت, محبت, پیار کے لحاظ سے عمران خان بہت پیچھے رہ گیا ہے. شاہد آفریدی نہ صرف پختونوں بلکہ پاکستان کے ہر شہری کی محبت بن چکی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی شاہد آفریدی بیسیکلی عمران خان صاحب سے بڑا لیڈر بن گیا. آئی ڈونٹ نو اب اس چیز کا شاہد آفریدی کو پتا ہے یا نہیں پتا, وہ ایک آپ مانیں یا نہ مانیں, شاہد آفریدی خان سے بڑا لیڈر بن چکا ہے, مقبولیت خان سے زیادہ ہے. یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں پرویز سندیلا صاحب. اچھا, نوجوان صحافی ہیں آغا شیخ سرور صاحب, انہوں نے اس کے اوپر کہا ہے کہ جی میں تمہیں کھلا چیلنج دیتا ہوں, لاہور کے کسی بھی حلقے میں تم اپنی مرضی کا حلقہ چن لو, اور پھر ایک ہاتھ میں تم شاہد آفریدی کی تصویر اٹھاؤ,
میں عمران خان کی تصویر اٹھاتا ہوں، دونوں لاہور کی سڑکوں پہ نکلیں اور عوام سے پوچھیں کہ کس کا نام دلوں پر راج کرتا ہے، اگر ہمت ہے تو یہ لائیو سروے کا چیلنج قبول کرو۔ تو انہوں نے جناب سندیلا صاحب کو لائیو سروے کا چیلنج دے دیا، آؤ نکلتے ہیں لاہور کی سڑکوں پہ دونوں کی تصویریں اٹھا کے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون عوام کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ ویسے برطانیہ میں وہ جو لیجنڈز کی سیریز ہو رہی ہے، وہاں پہ انڈیا کے ساتھ ایک اور پاکستان کا میچ تھا، وہ بھی میچ اب کینسل کر دیا گیا ہے کیونکہ انڈیا نے کھیلنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس میں بھی اگین وہ اس میں بتایا جا رہا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ اس کا بیانیہ یہ بنا رہے ہیں کہ جی وہ شاہد افریدی صاحب کے ساتھ انڈیا نہیں کھیلنا چاہتا۔ بھائی انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے نفرت کرتا ہے، وہ پاکستان کی نفرت میں وہ لوگ نہیں کھیلنا چاہتے۔ پر مجھے حیرت یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی کھیلنے سے کیوں انکار نہیں کرتا؟ بہتر نہ ہوتا کہ لیجنڈ شاہد افریدی صاحب خود انکار کرتے کہ ہم اس انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، انہوں نے پاکستان کے اوپر میزائل پھینکے، انہوں نے ہماری مساجد کو شہید کیا، انہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا، انہوں نے ہم پہ جھوٹا الزام لگایا، آج تک ایک ٹکے کا یہ ثبوت نہیں دے سکے پہلگام کا، لیکن پاکستان میں روز دہشت گردی ہو رہی ہے، روز بھارتی پراکسیز یہ سب کچھ کروا رہی ہیں، اور شاہد افریدی صاحب کو تو پتہ ہی ہوگا، تو انہوں نے کیوں نہیں انکار کیا ان کے ساتھ کھیلنے سے؟ تو یہ میرے لیے ایک چیز کافی باعث حیرت ہے کہ کرتے بھی وہ سب کچھ ہیں، انکار بھی وہ کر رہے ہیں۔ کون سا ایسا مالی یا اتنا بڑا کوئی نقصان ہو جانا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس کا نقصان نہیں ہوتا؟ ہم اپنی ٹیم بھی بھیج دیتے ہیں، ہمارے پلیئر بھی کھیلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم بیانیاں بھی بناتے ہیں پھر کہ جی وہ ہم سے ڈر کے نہیں، وہ ہم سے ڈر نہیں گئے، وہ ہماری سبکی کر رہے ہیں، وہ دنیا بھر میں ہمارے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں۔ جب اس طرح ان کی پوری لیجنڈز کی ٹیم واک آؤٹ کرتی ہے، وہ میچ نہیں کھیلتی، وہ پوری دنیا میں یہ بیانیہ جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کھیل رہے، وہ آگے سے کہتے ہیں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھارت میں دہشت گردی کرواتا ہے، وہ یہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، یہ ایک ان کی سیاسی چال ہے۔ اگر اس کی جگہ پاکستان کا کوئی لیجنڈ انکار کر دیتا، شاید افریدی صاحب انکار کر دیتے کہ یہ فتنہ ہندوستان پاکستان میں یہ کرواتا ہے، وہ کرتا ہے، بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں یہ ہو رہا ہے، ان کی پراکسیز یہ کر رہی ہیں، اگر وہ واک آؤٹ کر دیتے، وہ کھیلنے سے انکار کر دیتے تو انیشیٹو ہمارے پاس ہوتا، بیانیہ ہمارا بنتا۔ لیکن حیرت ہے کہ ہم اس پہ انکار نہیں کرتے، اور اس کو بھی ایک طرح سے گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں وہ ہم سے ڈر گئے۔ وہ ڈر نہیں گئے، وہ ادھر جو ہے سیاست کر رہے ہیں، وہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو اس دن خوشی ہوگی جس دن پاکستان سے کوئی لیجنڈ انکار کرے گا کہ بھائی ہم نے ان کے ساتھ نہیں کھیلنا، یہ ہمارے جوانوں کو شہید کروا رہے ہیں، ہمارے شہریوں کو شہید کروا رہے ہیں، یہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ اچھا، آج پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایم این اے ایم پی اے حضرات کے لیے بری خبر آ سکتی ہے، کیونکہ فیصلہ آباد کی جو اے ٹی سی عدالت ہے وہاں پہ مقدمہ چل رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے، اور وہاں پہ تقریباً 14-15 ایم این اے ایم پی اے اس طرح ہیں جن کا وہاں پہ، اور دیگر جو امپورٹنٹ ان کی جماعت کے لیڈران ہیں جن کے مقدمات وہاں پہ چل رہے ہیں، جس میں عمر ایوب صاحب بھی شامل ہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی ہیں، غالباً فواد چودھری صاحب بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر قائدین بھی ہیں۔ ان سب کو بھی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اگر سزائیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جناب فورن الیکشن کمیشن ان کو نائل قرار دے گا اور ان کے حلقوں میں الیکشن کروانے کی بات ہوگی۔ اچھا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ماہرین ہیں، قانونی ماہرین، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جلد بازی میں کام کیا۔ آرٹیکل 63(1)G کی سب سے مناسب تشریح یہ ہے کہ کسی بھی رکن کو عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد الیکشن کمیشن اپنے طور پر نائل نہیں کر سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ کسی عدالت کہہ سکتی ہے کہ اس کو نائل کیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے جو پھرتیاں دکھائی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب ان حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن کی بھی تیاری ہو رہی ہے، تو آج جو اگر مزید لوگ نائل ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ ویسے ایک چیز میں الیکشن کمیشن پھرتی نہیں دکھا رہا، وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن صاحب ہیں، ان کے عہدے کی چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، ان کے عہدے کی میعاد ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ ابھی بھی اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، تھینکس ٹو جو آئینی ترمیم ہوئی ہے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس میں عظیم کردار ادا کیا، ساری جمہوری پارٹیوں نے عظیم کردار ادا کیا، 26ویں آئینی ترمیم، اس کے نتیجے میں ابھی تک یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ایک کانفرنس ہونی ہے اسلام آباد میں ایک ہوٹل میں، لیکن انتظامیہ پہ مبینہ طور پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو آپ ہوٹل کی جگہ نہ دیں۔ آج مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یہ جو حکومت ہے جو ابھی بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں، کیا ان کو یاد نہیں ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو پی ڈی ایم کا قیام میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں ہوا تھا، ریڈ زون کے اندر
जो होटल है, वहां पे क्या हुआ था, किसी ने इनको नहीं रोका था। आज क्यों रोका जा रहा है, क्यों लोगों के जमहूरी राइट्स को एक्सरसाइज करने से उनको मना किया जा रहा है? ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब जो है वो पीपल्स पार्टी से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, नून लीग से भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि जनाब आज हमें कहा जा रहा है होटल इंतजामिया की जानिब से कि जी इंतजामिया ने हमें कहा कि हम आपका होटल हमेशा के लिए बंद कर देंगे अगर आपने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को यहां पे कॉन्फ्रेंस करने दी। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन उन्होंने किया है जमहूरियत के अलमबरदारों से, जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, मियां साहब से, इन सब लोगों से। दूसरी जानिब मियां साहब कुछ बड़ा करने वाले हैं, आई डोंट नो वो क्या बड़ा करने वाले हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मियां साहब क्या बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहबा ने एक ट्वीट की हुई है और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा हुआ है कि जी वॉकिंग डाउन द विक्ट्री लेन, माशाल्लाह, वॉकिंग डाउन द विक्ट्री लेन, और उन साथ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, उन्होंने मास्क पहना हुआ है, चेहरे और नाक पे तो नहीं पहना हुआ, इधर ठोड़ी पे मास्क पहना हुआ है और वो जेबों में उनके हाथ हैं और बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत तस्वीर है। तो उसके ऊपर मरियम बीबी ने लिखा हुआ है कि वॉकिंग डाउन द विक्ट्री लेन, माशाल्लाह। सो आई डोंट नो विच विक्ट्री लेन ही इज टेकिंग एंड वो विक्ट्री लेन उनको कहां पे लेके जा रही है। और उसके ऊपर सहाफी जो है एंकर पर्सन सैयद इमरान शफकत साहब जो पीटीवी पे गालिबन प्रोग्राम भी करते हैं, उन्होंने मरियम बीबी की ट्वीट के ऊपर ट्वीट किया हुआ है, कोट ट्वीट किया हुआ है कि मामला सादा नहीं है, लगता है कि कुछ बड़ा करने जा रहे हैं मियां साहब। तो अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मियां साहब इन हालात में क्या बड़ा कर सकते हैं, क्या बड़ा करेंगे वो। तो आपको अगर कोई गेस्ट है तो प्लीज जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे बताइए, कमेंट कीजिए कि क्या हो सकता है, कोई हुकूमत की तब्दीली हो रही है, क्या हो रहा है, क्या बड़ा काम मियां साहब इन हालात में करने जा रहे हैं। अच्छा जी, कनाडा के जो वजीर आजम है मार्क कार्नी साहब, उन्होंने भी अनाउंस किया है, ट्वीट किया है कि कनाडा ये सोच रहा है, कनाडा ये जो अगला यूएन जनरल असेंबली का इजलास आएगा उसमें वो फलस्तीन को एज ए रियासत तस्लीम करेगा, और उस हवाले से उन्होंने एक बाकायदा स्टेटमेंट जारी की है। इससे पहले आपको पता है कि स्टामर साहब भी एक स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं, इमैनुअल मैक्रोन साहब जो फ्रांस के सदर हैं वो भी एक स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा इसराइल की जो हरकतें हैं उनकी वजह से ये लोग मजबूर हो गए हैं कि ये करें, क्योंकि इसराइल चाहता है कि गजा को बिल्कुल वो अपने साथ शामिल कर ले और वहां पे सेटलर्स को आबाद कर दे। ट्रंप का भी यही इरादा है और ट्रंप जो है उनके साथ मुकम्मल सहूलतकारी कर रहा है, मुकम्मल फौजी ताउन कर रहा है। जी हाँ जी, और ट्रंप साहब को इसराइल ने नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद भी किया है। उसके अलावा किसी और मुल्क ने भी एक आधा कोई और मुल्क भी है, याद नहीं आ रहा मुझे इस वक्त, खबर मैंने कहीं पढ़ी थी कि इसराइल के अलावा एक और मुल्क ने भी ट्रंप को नामजद किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए। पर एनीवे, अब ये हालात इस नहज पे इसलिए पहुंचे हैं कि इन ममालिक के अंदर इनकी अपनी अवाम का प्रेशर भी इन पे पड़ रहा है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पे, क्या इंसानियत के ऊपर इससे ज्यादा जुल्म हो सकता है, क्या इससे बड़ी कोई हरकत वहां पे हो सकती है। वैसे जो मार्क कार्नी साहब हैं, ये बरतानिया का जो स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ये उसके सरबराह भी रह चुके हैं और ये कैनेडियन नेशनल भी थे, ये बरतानवी नेशनल भी थे और इनके पास आयरलैंड की नेशनैलिटी भी है। तो अब ये कनाडा के वजीर आजम बन गए हैं और ये कनाडा के गालिबन जो उनका जो स्टेट बैंक है, जो भी बैंक ऑफ कनाडा, उसके भी सरबराह रह चुके हैं। लेकिन कनाडा में किसी ने इनके ऊपर नहीं कहा कि जनाब इनके पास बरतानवी नेशनैलिटी थी, बैंक ऑफ इंग्लैंड के सरबराह थे, तो ये गद्दार हैं और ये फॉरेन एजेंडे पे हैं, इनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो अब गालिबन उन्होंने अपनी 2 नेशनैलिटीज शायद दे दी होंगी, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूं कि ये 3 ममालिक के नेशनल थे और बरतानिया के स्टेट बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी सरबराह रह चुके हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।